اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام ساجد علی منگی ہے اور میں علم و ادب سے وابستہ ہوں۔ میری ماسٹرز ہے سوشولوجی میں اور ایم فل ہے لاء میں، اور ایک جگہ میں لیکچرر بھی ہوں۔ تو کس ساری خدمات کے ساتھ ساتھ جب ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں پولیس اور جتنی ایجنسیز وہ تعاون کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جب اس کی گہری نگاہ دیکھی تو اس کرائم میں اضافے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، جب ان کے سارے سینسز بند ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک سینس کام کر رہا ہوتا ہے کہ نشہ کہاں سے پیدا کریں۔ آج صبح کا کیا ہے تو شام کا کہاں سے پیدا کریں، شام کا کر لیا ہے تو پھر صبح کا کہاں سے کریں۔ سارے تعلقات منقطع کر کے وہ اکیلی زندگی، قبرستان اور تنہائی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ کرائم کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے اس معاشرے میں چاہا کہ ہم اپنا خدمات انجام دیں، تو ہم نے مل کے ہاکس ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اس کا نام رکھا ہے، اور ہم نے سینٹر کھولا ہے۔ الحمدللہ 10 سے 12 پیشنٹ ڈی سی ہو کے گئے، اور 27 پیشنٹ ہمارے پاس ہیں ہمارے سینٹر میں۔ اور ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک انسان پہ کام کرنا گویا پوری انسانیت پہ کام کرنے کے برابر ہے، تو الحمدللہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور جب یہ انسان سدھریں گے تو کرائم کا ریشو بھی ہمارا کم ہوگا۔ یہ بہت کلیئر بات ہے کہ کبھی بھی کرائم کسی بھی معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کرائم کو وی کین ریڈیوس دا کرائم انسٹیڈ آف دا فنش۔ تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا کم کر سکیں۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اقدام ہے جو ہم کر کے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب یہ سدھریں گے تو کرائم بھی کم ہوگا انشاءاللہ۔ معاشرے میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سرمایہ ملت ہیں، سرمایہ پاکستان ہے، سرمایہ سندھ ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جس قوم نے بھی نوجوانوں پہ کام کیا ہے وہ پوری قوم سدھر گئی ہے، وہ پورا علاقہ سدھر گیا، پورا ملک سدھر گیا۔ تو الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کو جان بوجھ کے ایک ڈرگ کی طرف وابستہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان نسل جو کہ 15 سال سے لے کے اور 40 سال کے درمیان ہے، وہ تقریباً ڈرگ ایڈکٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب وہ سدھریں گے تو وہ اس پہلے تو اپنے گھر پہ سدھریں گے، سدھرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی ترقی کریں گے۔ جب ان کا گھر سدھرے گا تو معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرہ اچھا ہوگا تو 100% جس علاقے میں جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں بھی اچھا کام کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں چائنا کی بھی تقدیر بدل گئی تھی جب وہاں سے نشہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ ہماری بھی تقدیر بدلے گی۔ جب ہمارے نوجوان نشے سے دور جائیں گے تو ان کے سینسز کام کریں گے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے، ہم اپنے علاقے کے لیے، ہم اپنے ملک کے لیے کس طریقے سے ترقی کا کردار بن سکیں۔ تو الحمدللہ کافی لوگ ہیں جب یہ ان کا علاج ہو جاتا ہے ان کے سارے سینسز کام کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے فیملی ہے، ہمارے پیچھے معاشرہ ہے، ہم سے یہ ملک وابستہ ہے۔ جب ہم نشہ چھوڑ کے کوئی کام کریں گے، کوئی ایسا اقدام کریں گے، کوئی ایسی کریشن کریں گے اللہ کی مدد سے، تو وہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے باعث فخر ہوگا۔ اس وقت جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ پورے لوگوں کے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اس بندے پہ کام کرتے ہیں جس سے لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، جس سے لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایون ان کی فیملی ان سے بیزار ہو جاتی ہے۔ واحد اصلی ہوتی ہے ماں جو ان سے بیزار نہیں ہوتی۔ ہم اس بندے کو سدھار کے 15-20 دن کے اندر جب ان کا ڈیلیریم پیریڈ ختم ہوتا ہے، وڈرول پیریڈ ختم ہوتا ہے، جب وہ فیملی کی فرسٹ ڈے ملاقات ہوتی ہے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے رکت کا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے مل کے رو رہے ہوتے ہیں۔ وہی منظر ہماری کامیابی ہے کہ جب ماں کہے کہ میرا بیٹا سدھر گیا، جب باپ کہے کہ میرا بیٹا سدھر گیا، یہ اس سے بڑی ہمارے لیے نعمت خدا کوئی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے کہ ہم انسانیت پہ کام کریں، ہم انسان کو سدھاریں۔ اصل جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ سرمایہ ہے، یہ خدا را اس سے آپ دور رہیں، آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، آپ مستقبل پہ توجہ دیں، کیونکہ واحد آپ کے فیملی ممبرس ہیں، آپ کے والدین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ ترقی کریں۔ اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ میں پھنس گئے کسی دوستی کسی وجہ سے، تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاکس ریہیبلیٹیشن میں آپ آئیں، آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو بہترین انسان بنا کے اس ملت و اس سرمایہ اور اس ملک کے لیے آپ کا خدمات ہوں گی انشاءاللہ۔